ہزارہ سوم کی قیامت صغریٰ کی دوسری فصل کا تذکرہ چل رہا ہے، جس کا عنوان ہے مسجد اقصیٰ اور آئندہ دھماکہ۔ اس سلسلے میں جو یہودی اور صہیونی متشدد تنظیمیں ہیں، ان کی کارروائیوں کا تذکرہ کیا گیا، اور آج کا جو عنوان ہے اسی فصل کے عنوانات میں سے یہ عنوان ہے کہ سازش کے نفاذ کے لیے حکومتی کارروائیاں، اسرائیلی حکومت کی جو کارروائیاں اس سازش کے نفاذ کے لیے چلتی رہیں وہ کیا تھیں۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ کتاب 1999 میں لکھی گئی تھی، تو مصنف نے ان کارروائیوں کا تذکرہ کیا جو 1999 سے پہلے کی گئی تھیں اور اس سال میں کی گئی تھیں، اور پھر جو بات تھی کہ ہزارہ سوم میں، یعنی 2001 سے جو ہزارہ سوم شروع ہوگا، اس میں جو واقعات پیش آنے ہیں، جن اہم ترین واقعات میں، خطرناک واقعات میں ایک واقعہ جو ان کے نزدیک ہونے والا ہے وہ نعوذ باللہ مسجد اقصیٰ کے شکست کا، مسجد اقصیٰ کو توڑنے کا واقعہ ہے۔ وہ ایک بڑے دھماکے کی بات ہے، اور اس کی پوری سازش تیار کی گئی ہے، اور اس کے لیے یہودی تنظیموں نے بہت کچھ کام کیے ہیں اور مختلف طریقوں سے کوششیں کی ہیں۔ تو بہرحال یہ تو اسرائیلی تشدد اور انتہا پسند تنظیموں کا ذکر تھا۔ رہی حکومت اسرائیل، جس کا پرچم 6 کونوں والے ستارے سے مزین ہے، جس کا اشارہ بعض مفکرین کے نزدیک ہیکل کی طرف ہے، تو وہ حکومت کیا کر رہی؟ جائزے سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ حکومت کے سامنے 2 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ مسجد کی شہادت کا ہے، نعوذ باللہ، جس کے لیے انتہا پسند تنظیموں کی پشت پناہی کی جا رہی ہے۔ دوسرا مرحلہ اولین فرصت میں ہیکل کی تعمیر کا ہے۔ اس کے لیے حکومت نے کیا تیاریاں کی ہیں؟ نمبر 1، مسجد اقصیٰ کے نیچے کھدائی۔ اسرائیلی حکومت نے اس سلسلے میں 10 مرحلوں کا کام مکمل کر لیا ہے، جس کا سلسلہ 1968 سے شروع ہو کر 1980 میں مکمل ہوا، اور ابھی بھی کھدائی کا کام دوسرے انداز سے چل رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کے نیچے کی زمینی تہیں بالکل ہٹا دی جائیں، تاکہ ان کا وجود خلا میں لٹکا رہے اور کسی بھی طبعی یا مصنوعی جھٹکے سے موجودہ ڈھانچہ زمین بوس ہو جائے۔ ظاہر ہی کیا جاتا ہے کہ ہیکل ثانی کے پسماندہ آثار کی تلاش کی جا رہی ہے، جس کو 70 عیسوی میں ڈھایا گیا تھا۔ اسرائیلی حکومت نے 1995 1996 میں 2 اسرائیلی کمپنیوں اور اسرائیلی آثار قدیمہ کی کمیٹی کو مزید کھدائی کی اجازت دے رکھی۔ بتاریخ 18/8/1990 اسرائیلی محکمہ آثار قدیمہ کے ماہر جوزف سیرج نے کہا تھا کہ ہم تیسرے ہیکل کی تعمیر مسجد اقصیٰ کی زمین پر کریں گے، جس کے ڈھانچے کو اسرائیل جدید وسائل استعمال کر کے بکھیر دے گا۔ ایک تو یہ ہے تیاریوں کا طریقہ اور انداز۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ سرنگوں کی کھدائی۔ آثار قدیمہ کی طرف سے عام کھدائی کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کے نیچے سرنگوں کی تعمیر کا کام چل رہا ہے، جہاں آگے چل کر ہیکل کی تعمیر کے لیے بنیاد بنائی جائے گی۔ الحشم و نائم سرنگ کا سرکاری افتتاح جو ستمبر 1996 میں کیا گیا،
اس طرف توجہ دلانے کے لیے کافی تھا کہ عبرانی حکومت ان پروجیکٹس کی براہ راست ذمہ دار ہے اور وہ مسجد اقصیٰ کو یہودی کلیسا میں بدلنے میں مشغول ہے۔ جب 400 میٹر لمبی سرنگ خفیہ طور پر تیار کر لی گئی تو قدس کے میئر لیڈی کولیک نے کھلے اجلاس میں سرکاری طور پر اس کا افتتاح کیا۔ اسرائیلی حکومت نے اس سرکاری افتتاحی تقریب سے یہ پیغام دیا کہ یہودی اقصیٰ کے کیمپس میں اب شریک ہو گئے ہیں۔ سرنگیں اس کے نیچے تیار ہو رہی ہیں اور ان میں اتنی جگہ ہے کہ ابھی یہودی کلیسا عارضی طور پر ان میں قائم ہو سکتے ہیں، جن میں زیر زمین یہودی اپنی عبادتیں کر سکتے ہیں جب تک اوپر کی منزلوں میں ان کا کلیسا منتقل نہ ہو سکے۔ اسرائیلی حکومت نے سرنگوں میں الیکٹرانک بورڈ آویزاں کیے ہیں جو قدس کی تصویر پیش کرتے ہیں، جس میں مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ نہیں ہے بلکہ اس کی جگہ پر ہیکل یہودی دکھایا گیا ہے جو یہودی طرز تعمیر کے شہر کے قلب میں واقع ہے۔ نتنیاہو حکومت کا افتتاح سے یہ مقصد تھا کہ مسلمانوں اور عرب حکومتوں کے رد عمل کو جانچا جائے۔ رد عمل یہودیوں کے لیے ہمت افزا رہا اور نتنیاہو نے فخریہ اپنے کارنامے کا تذکرہ کیا کہ اس کے دور حکومت میں یہ عظیم کام انجام پایا جو ایک زمانے سے رکا ہوا تھا، اور نتنیاہو نے یہ اس کا خیال ہے کہ اس کا یہ اول دور حکومت تھا۔ اب اس وقت جو پھر دوبارہ نتنیاہو کی حکومت چل رہی ہے، اس میں کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اب جو منصوبہ تیار کیا گیا تھا اسے نافذ کر دیا جائے اور ایک بھیانک جنگ جو حماس نے چھیڑی ہے اس کو بہانہ بنایا جائے، اور اس کے لیے جس طرح امریکہ لاؤ لشکر کے ساتھ حاضر ہو گیا ہے اور اپنے خطرناک قسم کے بحری بیڑوں کو اس نے جس طرح سے وہاں پر جمع کر دیا ہے، اس سب سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کا منصوبہ صرف حماس سے جنگ کرنے کا نہیں ہے، منصوبہ ان کا بہت بڑا ہے۔ تو اس موقع پر نتنیاہو نے کہا تھا، مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے، میں بہت متاثر ہوں کیونکہ سرنگ ہمارے وجود کی بنیاد سے تعلق رکھتی ہے۔ سرنگ کے افتتاح سے ایک شدید بحران پیدا ہوا اور امن معاہدے خطرے میں پڑ گئے تھے۔ مظاہرے ہوئے، نعرے لگائے گئے، سرنگ بند کرنے کے مطالبے کیے گئے، پھر گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ دوسری طرف کچھ اور سرنگوں کا کام چل رہا ہے جن پر کوئی اعتراض بھی نہیں اٹھایا گیا، اور مقصد ان کا بھی یہی ہے کہ آئندہ جب ہیکل کی تعمیر کا وقت آئے گا تو ان کو راستوں اور سڑکوں کے طور پر زیر زمین استعمال کیا جائے گا۔ نمبر 3 یہ کہ مسلمانوں اور یہودیوں کی آبادیوں کے درمیان فصیل کی تیاری۔ یہودی چاہتے ہیں کہ معرکہ کسی وقت بھی برپا ہو سکتا ہے اور جذبات شدت سے بھڑک سکتے ہیں، اور پھر مصالحاتی گفتگوؤں کے جھوٹ کی قلعی اتر جائے گی اور جنگ دوبارہ چھڑ جائے گی۔ اس لیے اسحاق رابین کے قتل سے 1 سال پہلے یہ تجویز رکھی گئی کہ ایک طویل فصیل 360 کلومیٹر لمبی 3 میٹر اونچی قائم کی جائے جو مسلمان اور یہودیوں کی آبادیوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دے۔ اس کا نقشہ اسرائیلی پولیس کے وزیر موشد شاہک نے بنایا تھا اور پیریز نے اس کو منظور کیا تھا، اور پروجیکٹ پر عمل 1996 سے شروع کیا گیا۔ اعلان یہ کیا گیا کہ یہ فصیل یا حفاظتی دیوار فدائیوں کے حملوں اور مجاہدین کی تخریبی کارروائیوں سے تحفظ کے لیے قائم کی جا رہی ہے۔ اس پروجیکٹ کی شروع میں زبردست اخراجات کی بنا پر مخالفت ہوئی، لیکن امریکن حکومت نے اس پروجیکٹ کی تکمیل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بلکہ یہ ذمہ داری لی کہ خالص امریکی امداد سے اس کو بنایا جائے گا۔ اس کا بجٹ 1993 میں طے کیا گیا
اور کلنٹن نے اس کی پہلی قسط $100 ملین اپنی 1996 کی اسرائیلی حاضری کے موقع پر پیش کی۔ اس فصیل میں 18 پل کی تعمیر کا خرچہ بھی امریکہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اور ان جاسوسی جہازوں کا خرچ بھی جو بغیر کسی انسان کے رات و دن فصیل کے اوپر چکر لگاتے رہتے ہیں، اور ایسے ہی ان حساس آلات کی فراہمی بھی جو در انداز ہونے والوں پر نگاہ رکھنے اور دھماکہ خیز اشیاء کا پتہ چلانے میں مددگار ہوں۔ اس فصیل میں ایسے الیکٹرانک دروازوں کا انتظام کیا گیا ہے جو کسی معدنی چیز کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ امریکہ میں اس کا بھی اعلان کیا گیا کہ فصیل کے اوپری حصے میں ایسے آلات بھی نصب کیے جائیں گے اور فوجی غبارے چھوڑے جائیں گے جن میں پوری فصیل کو چیک کرنے کے لیے کیمرے لگے ہوں گے۔ امریکہ اسرائیل کو مزید فصیل کی نگرانی کے لیے 206 ہلکے ہیلی کاپٹر جہاز دے گا۔ اس کے نتیجے میں مسلمان ایک بڑے جیل میں بند ہو کر رہ جائیں گے، اور جو مسلمان مقبوضہ علاقے میں رہتے ہیں اس مقدس سرزمین پر ایک نظر ڈالنے سے بھی محروم کر دیے جائیں گے، اور جب حکومت چاہے گی جمعے کی نماز کے لیے مسلمانوں کے آنے پر پابندی لگا دے گی۔ بعض خام خیال لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دیوار کے قیام سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ اسرائیل فلسطینی حکومت اور اس کے حدود کو تسلیم کرتا ہے۔ کچھ ایسے بھی خام خیال بدھو اور گدھے بستے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شمون پیرس نے اس خام خیالی کا بھی کوئی موقع نہیں چھوڑا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کوئی فلسطینی حکومت نہیں ہوگی، یہ فصیل کسی حکومت کے حدود کی نمائندگی نہیں کرتی ہے۔ پھر آخر یہ کس بات کی نمائندگی کرتی ہے؟ تورات کی شرح جو ہے، کتاب ایک قابلہ نامی کتاب ہے، اس میں کہا گیا کہ قدس کی صفت شخینہ ہے، یعنی ایسی بادشاہت جو پورے عالم پر حکمرانی کرے گی، اور اس کے ارد گرد اونچی فصیلیں ہوں گی تاکہ ظلمت کی طاقتیں وہاں نہ پہنچ سکے۔ اس کی دیواریں بلند ہوں گی تاکہ دنیا میں توازن قائم ہو سکے۔ غرض کے قدس شہر کو فصیلوں سے گھیرنے اور اسے قلبند کرنے اور اس کی آڑ میں بزدلانہ جنگ کرنے کا ارادہ یہودیوں کی اسی پیچیدہ نفسیاتی مزاج کی نمائندگی کرتا ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرما دیا گیا تھا لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنة او من وراء جدار، وہ تم سے جنگ نہیں کریں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں اور دیواروں اور فصیلوں کے پیچھے سے۔ یہ یہودی نفسیات ہیں 1450 سال پہلے جو ان کا حال تھا، آج بھی وہی ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے زبردست طاقت اکٹھا کر رکھی ہے، بے شمار ہتھیار جمع کر رکھے ہیں، ٹیکنالوجی ان کی باندھی بنی ہوئی ہے، اور امریکہ ان کا خادم بنا ہوا ہے، پورا یورپ ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، لیکن اپنے تحفظ کے لیے انہیں بڑی بڑی دیواریں قائم کرنی پڑی، اور جب دیواروں کا ایک حصہ توڑ کر حماس نے غزہ سے ان پر اٹیک کیا تو وہ حیران ہو گئے، دم بخود ہو گئے، وہ جس کا خواب نہیں دیکھ سکتے تھے وہ واقعہ بن گیا، اور اس کے بعد بالکل بولائے ہوئے پاگلوں کی شکل میں انہوں نے بے گناہوں اور عام شہریوں، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو مارنا شروع کیا، انتقام میں جیسے کوئی پاگل ہو جائے اور ادھر ادھر ڈھیلے چلانا شروع کر دے۔ یہ کیفیت اسرائیل کی اس وقت ہوئی، اور جیسے ہی یہ ہوا ساری دنیا نے دیکھا کس طرح امریکہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اور کر و فر کے ساتھ حاضر ہو گیا، اپنی فضائی طاقت کے ساتھ، اپنی بحری طاقت کے ساتھ، یہاں تک کہ پھر بری طاقت کے ساتھ بھی وہ حاضر ہو گیا، اور پورا یورپ، صلیبی یورپ، ایسا لگا کہ جیسے صلیبی جنگ چھڑ گئی ہے، اور اس کے لیے سب کے سب جوش سے پوری قوت کے ساتھ حاضر ہیں،
اور اب جو صلیبی جنگ ہو رہی ہے، یعنی امریکہ اور یورپ صلیبی جنگ کے لیے ہیں، اور اسرائیل صہیونی جنگ کر رہا ہے، اور یہاں صلیبیت اور صہیونیت دونوں باہم آمیز ہو گئی ہیں۔ اس وقت ایک ایسی صہیونیت ہے جس کی خدمت صلیبیت کر رہی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو صلیب جنگیں ہوئی ہیں ان میں جو جوش تھا، جو غصہ تھا، جو نفرت تھی مسلمانوں کی، اس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اور صہیونیوں نے تو صلیبیوں کی مدد سے جب سے فلسطین پر قبضہ کیا ہے تو لاکھوں فلسطینیوں کو بے گھر کیا ہے، ہزار کو شہید کیا ہے، اور ہزاروں کو جیلوں میں ڈالا ہے۔ تو اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں زمینی جنگ اسرائیل ہار رہا ہے، لیکن فضائی اعتبار سے کیونکہ اس کے پاس وہ جہاز ہیں جن سے وہ بمبارڈمنٹ کرتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ کسی تحریک کے پاس نہیں ہو سکتے، اور جن ملکوں کے پاس ایسے کچھ جہاز ہیں وہ بھی مانگے ہوئے ہیں، وہ مانگے ہیں انہی صلیبیوں سے، تو ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ان جہازوں کے ذریعے سے صہیونیوں کو سزا دیں گے؟ نتیجہ یہ ہے کہ وہ دم بخود حیران و پریشان غلامانہ ذہنیت کے ساتھ اور نفسیاتی بیماری کے ساتھ وہ بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کے قتل عام کا تماشا دیکھ رہے ہیں، اور جنہوں نے مدد کی ہے اور جو مدد کر بھی رہے ہیں وہ بھی کھل کر میدان میں آ کر نہیں کر پا رہے ہیں۔ خفیہ طور پر جو مدد کرتے رہے اور جو ابھی بھی کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ چھوٹے سے دائرے میں ہے، اور ایسے دائرے میں ہے کہ جس میں ان بڑی طاقتوں سے کوئی کھلی ہوئی جنگ نہیں ہو رہی، اور چونکہ جب تک صلیبیت اور صہیونیت سے کوئی فیصلہ کن جنگ نہیں ہوگی اس وقت تک فتح کا خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ ایک تنظیم نے ظاہر ہے کہ زبردست چوٹ لگائی ہے اور اس نے حیران کر دیا ہے اور شکست دے دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے شکست دے دی، لیکن شکست کھانے کے بعد بھی باولے کتوں کی طرح جو بھونک رہے ہیں، اور پھر وہ طاقتیں جو سب کی سب اسی طرح اکٹھا ہو گئی ہیں جیسے صلاح الدین ایوبی سے پہلے اکٹھا ہوئی تھی۔ جس طرح انہوں نے بیت المقدس کی سرزمین پر اس طرح خون بہایا تھا کہ گھوڑوں کے پیر ایسا لگتا تھا کہ خون کے دریا میں چل رہے ہیں، یہ جو منظر سامنے آیا تھا دوبارہ غزہ میں یہی منظر ہے، اور یہ منظر بھی ایسا ہے کہ اب صرف افراد شہید نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ان پر ان کے مکانات اس طرح ڈھائے جا رہے ہیں کہ وہی مکانات ان کی قبریں بن جائیں، قبرستان بن جائیں، اور ان کی لاشیں بھی نہ مل سکیں۔ جو زخمی ہیں ان کے لیے علاج نہ مل سکے، وہ اسپتال میں جائیں تو اسپتال پر بمباری کر دی جائے۔ تو یہ وہ ظلم ہے جس کی شاید نظیر دنیا نے کبھی نہیں دیکھی تھی، یہاں تک کہ ہلاکو اور چنگیز خان کے حملوں میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے بھی تلواروں سے قتل عام کیا، لیکن یہ ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ وہ محلوں کے محلے اس طرح تباہ کریں کہ مکانات کی چھتیں اور دیواریں مکینوں پر گرا دیں، یہ انہوں نے بھی نہیں کیا تھا۔ اور اس دور کے جو آدم خور بھیڑیے ہیں، درندے ہیں، وہ لوگ کے جن کی یہاں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ کمزوروں سے بدلہ لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں، جو جنگ نہیں کر رہے ہیں، اور جو جنگ کر رہے ہیں ان سے وہ ہارتے ہیں، شکست کھاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں جو فریضہ ہے مسلم حکومتوں کا، اس فریضے کو اگر انہوں نے انجام نہیں دیا تو صرف یہ نہیں کہ غزہ ختم ہو جائے گا یا وہاں سے اٹھنے والی طاقت کو توڑ دیا جائے گا، بلکہ پھر ان ملکوں کی اور ان میں حکومتوں کی باری آئے گی، اور جو حکام ہیں اور ان کی فوج و پولیس ہے اس کے بھی چتھڑے اڑیں گے، اور پھر انہیں
کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں ہوگا اور کوئی تعزیت کا ایک جملہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا. تو بس اب شاید ایسا لگتا ہے کہ اسی کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہیں کہ وہی وقت آ جائے، دجال ظاہر ہو جائے اور اس کا غلبہ ہو جائے اور قتل عام ہو، اور صرف ایک ملک میں نہ ہو، ملکوں میں ہو. تو یہ دوسری فصل تھی کتاب کی، اور تیسری فصل کا عنوان ہے تیسرے ہیکل کی تعمیر کب اور کیسے. تیسرے ہیکل کی تعمیر کب اور کیسے. 2 مرتبہ ہیکل تعمیر ہوا اور ختم ہوا. اب جو ہیکل کی تعمیر ہونی یعنی یہودیوں کے ذہن کے مطابق تو وہ تیسری تعمیر ہے، اور اسی تیسری تعمیر کا انتظار 2001 سے ہو رہا ہے، جنون کے ساتھ ہو رہا ہے، اور 23 سال ہو گئے. اب 23 سال ہو جانے کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ یہ موقع غنیمت ہے کہ اس وقت ہیجان ہے اور جنگ چھڑی ہوئی ہے، اس لیے اس موقع پر وہ بڑی کارروائی کر لی جائے، کیونکہ پورا عالم اسلام اس وقت گھٹنے ٹیک کے پڑا ہوا ہے، اس حال میں کہ جیسے یا تو وہ بے ہوش ہے یا پھر اس کی موت اصل موت سے پہلے ہو چکی ہے. اس لیے ان کے نزدیک یہ سب سے بہتر وقت ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، لیکن اس موضوع پر بات سننے کے لیے سامعین سے، مشاہدین سے درخواست ہے کہ وہ کل کی محفل میں شریک ہوں، اور کل حسب سابق عشاء کی نماز کے بعد 8 بجے درس ہوگا. اس لیے اپنے تمام سامعین سے یہ کہتا ہوں کہ توجہ سے ان باتوں کو سنیں، کیونکہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اچھی طرح واقف ہو کہ صلیبی جنگیں کیسے ہوئیں اور دوبارہ کیسے ہو رہی ہے، اور صہیونی ارادے اور منصوبے کیا ہیں اور کس طرح ان کو نافذ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہر شر سے امت کی حفاظت فرمائے.